لیکن اب یہاں پہ یہ بھی کلچر ہے جو کہ مجھے عرب کلچر میں بہت زیادہ یہاں پہ بھی نظر آیا اسپیشلی بیکاز یہاں پہ پرسنل لون کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تو پرسنل لون ہے سم تھنگ جو آپ نے بینک نے دے دیا اور بینک نے بولا یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس چیز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا جو آپ بینک سے ڈائریکٹ پیسے لیتے ہی اس چیز پہ وہ آپ کی ڈائریکٹ آپ کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں یا آپ کو گھر لے کے دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی پرسنل لون لے رہا ہے اور وہ پرسنل لون لے کے وہ گاڑی لے لیتا ہے یا گھر لے لیتا ہے جو اس کے استعمال میں, تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اختلافات, مطلب ہم جب دین کو سمجھتے ہیں اور جو بھی ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے کہ پیغمبروں نے ہمارے تک ایک چیز پہنچائی ہے, جہاں پہ بھی ہم کوئی بندہ کامی سب کو فالو کرتا ہے یا کوئی کسی اور کو فالو کرتا ہے اور اس کو کوئی چیز ڈفرینس آف اوپینینس تو ہو سکتے ہیں, لیکن جو بیسکلی اینڈ جو ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کے پاس جانا پڑتا ہے. تو قرآن پاک کی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے بیسکلی وہ انڈیویجولی وہ بیسکلی مطلب ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو ہر بندہ ڈفرینٹ طریقے سے, ہر اسکالر اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. تو اس میں بھی تو ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. ہم اس سچویشن میں پھر کس طرح سے چیز کو کنکلوڈ کریں؟ پہلا سوال انہوں نے پوچھا سود کے حوالے سے. بھی سود تو متعین ہے, قرض پر منفعت کو سود کہا جاتا ہے. بینک کرے, فرد کرے, معاشرہ کرے, ملک کرے, ادارہ کرے, جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہم تو اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. آپ اگر قرض دے رہے ہیں کسی کو تو اور اس کا نام بھی قرض ہی رکھا ہوا ہے اور قرض ہی کی ٹرانزیکشن حقیقت میں بھی ہو رہی ہے, تو اس پہ جو منفعت لی جائے گی وہ ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ اصول سمجھ لیں تو اطلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. مسلمان کی حیثیت سے جو سب سے بڑا تقاضا اللہ مجھ سے کرتے ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ عدل کا, انصاف کا, قائم بالقسط رہنے کا. مجھ سے جب کوئی قرض لیتا ہے تو دین کی ہدایت یہ ہے کہ یہ معاملہ تبرعاً ہونا چاہیے. میں اس کو قرض دوں احسان کے طور پہ اور جب اس کے پاس پیسے ہوں اپنی رقم واپس لے لوں. آپ جس وقت قرض پر متعین منفعت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ ظلم ہوتا ہے. کیوں ظلم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قرض دیا, وہ اس کو استعمال کرے گا, وہ ختم ہو جائے گی, اس نے پیدا کرنی ہے. پیدا کرنے کے بعد جو متعین اضافہ آپ نے اس کے اوپر تھوپ دیا ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی پیدا کرنا ہے, یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم کی ایک مشتبہ صورت تھی, یہ بھی پیش نظر رہے. ظلم کی بے شمار صورتیں ہیں جو بالکل محکم ہیں, یہ مشتبہ صورت تھی. اسی کے بارے میں کفار نے کہا انما البیع مثل الربا. اللہ یہ جو بے لین دین ہوتی ہے اس میں بھی تو میں یہی کچھ کر رہا ہوتا ہوں, سودا بیچتا ہوں, منفعت رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہوں, تو ربا بھی یہی ہے. اور احل اللہ البیع وحرم الربا, اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے کو جائز قرار دے دیا اور ربا کو حرام قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں, شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے. کاروبار کرنے جب میں نکلتا ہوں اس میں 100 طرح کے امکانات ہوتے ہیں. میں وہاں پر وہ سارا مال جو لے کر بیٹھا ہوں وہ ڈوب بھی سکتا ہے, وہ رسک پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں وہاں پر, اور یہ متعین قرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسرا, مجھ سے جو کاروبار میں چیز لینے آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہوں, نہ لے, یہاں تو مجبوری ہوتی ہے. تو سود ممنوع ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. قرض پر متعین منفعت ممنوع ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو جدید صورتحال بینکوں کی سامنے آ گئی ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی وہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مثلا میں نے کارخانہ لگایا ہے 5 ارب روپے کا اور میں 2 مشینیں اور لگانا چاہتا ہوں, تو یہ اصلاً جو میں بینک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہوں یہ وہی قرض ہے یا یہ حقیقت میں فائنینسنگ ہے؟ ایک صورتحال ہے, اب اس کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں. حقیقت کا جائزہ لے کر دین کے اصول کا اطلاق کرنا ہے, اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کے نزدیک آپ کہیں گے کہ نہیں یہ قرضی ہے, میں آگے بڑھ کے یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ بھی معاملہ کچھ اور ہے. بینک اگر شروع ہوا تھا مہاجنی سود سے تو آج فائنینسنگ تک پہنچ چکا ہے, لیکن جہاں پر کمی ہے, کوتاہی ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو پرسنل لون اگر آپ گاڑی ہی کے لیے لے رہے ہیں تو اس پر بالکل سود ہوگا. آپ پرسنل لون کسی بھی مقصد کے لیے لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو خود یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ اگر ایک سہولت موجود ہے اور وہ اپنی حقیقت میں بھی غلط نہیں ہے کہ آپ ایک رقم دے کے گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کے استعمال کا کرایہ ادا کرتے رہتے ہیں اور وہی آپ کی کل رقم میں شامل ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم سود نہیں کہیں گے. تو اس سے فرق پڑتا ہے, اور ان چیزوں کے فرق کو سامنے رکھ کر آدمی, ہر عالم اجتہاد کرتا ہے, اطلاق کرتا ہے, اس اطلاق میں بھی فرق ہو سکتا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب. ایک پہلو انہوں نے اور اٹھایا ہے, وہ چونکہ پیچھے سے بات جڑی ہوئی ہے تو اسی روشنی میں بتا دوں. اب روایتوں کے اندر مختلف جگہوں پر آیا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں کے الفاظ آئے ہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. روایت کو سمجھنے کا اصول کیا ہے کہ آپ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں. قرآن نے جس وقت سود کو ممنوع قرار دیا اس کا ریزن بتایا نا, علت بتائی, ایک سبب بتایا, ایک مقصد بتایا کہ کیوں یہ کام کیا ہے. اس لیے کہ ظلم ہوتا ہے.
تو اب جہاں جہاں آپ اس حکم کا امتداد کریں گے وہاں پر ظلم کی صفت کو پایا جانا ضروری ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ مثال کے طور پہ قتل کرنا منع ہے تو اب قتل میں معاونت بھی اسی کے تحت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قتل میں کسی کی جان لے رہا ہوتا ہوں تو یہاں جان لینے کے لیے میں نے معاونت کر دی ہے. تو آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا ہر حکم کو. روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں موکل کے، یہ لفظ سود دینے والے کے لیے بھی آتے ہیں اور سود دینے کے لیے جو لوگ مددگار بنتے ہیں، جو ایجنٹس بنتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اصل حکم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکم کیا ہے کہ ظلم نہ کرو. تو یہ یہاں پر جو سود دے رہا ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے یا اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی میری والدہ اگر اسپتال میں ہے، میں آپ کے پاس پرسنل لون لینے آیا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ 1,00,000 پہ ایک 10,000 اضافی لوں گا، تو یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا میں ظلم کر رہا ہوں؟ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور پہلو سے دیکھیے، سود کا کاروبار تھا، کہا جاتا ہے جی آپ نے قرض لے کر تعاون کیا اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے. تو تعاون علی الاسم کا اصول بھی سمجھ لیں. تعاون علی الاسم یا گناہ میں معاونت اس وقت ہوتی ہے جب میں بینیفیشری بن رہا ہوں. مثلا ایک شخص مجھے پتا ہے کہ چوری کرنے جا رہا ہے، میں سیڑھی لگا کے دے رہا ہوں اس کو، تو میں تعاون علی الاسم کر رہا ہوں. لیکن میری سیڑھیوں کی دکان ہے، مجھ سے اگر کوئی سیڑھی لے کے جاتا ہے، وہ مسجد میں جا کر اس پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، دوسرا سیڑھی لے کے جاتا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے نقب لگا کے چوری کرتا ہے، تو میں تو اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، اس لیے کہ میں بینیفیشری نہیں ہوں اس کا. تو تعاون علی الاسم کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ بینیفیشری بن رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تو میں نہیں بن رہا. تو اس اصول پر ہماری رائے یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ قرآن کے اس اصول کی روشنی میں دیکھیں گے. جو علت وہاں پر ہے وہ علت ہر جگہ پائی جانی چاہیے. جہاں پائی جاتی ہے وہ موکل کے لفظ میں ان ایجنٹوں کے لیے ہے جو سود کھلانے کے لیے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لفظ کے دو معنی تھے، دو مصداقات تھے، اس میں سے وہ کون سا مصداق ہے جو اصل اصول کے اطلاق پہ پورا اتر رہا ہے. یہاں پر نہ اس کا انکار ہوتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موکل کے لفظ کو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے اس لیے کہ جی سود دینے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو بینک کیسے چلیں گے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصول کو کنسسٹنٹلی پایا جانا چاہیے اطلاق میں. تو سود دینے والا پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، کہیں زیر بحث نہیں ہے. روایت کے اندر لفظ آتا ہے کہیں پر موکل کا، کہیں پر موتی کا. تو دینے والے کے لیے تو علت یہ کہتی ہے کہ وہ تو بیچارہ مظلوم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کس چیز میں، مثلا اللہ اگر اس پر لعنت کرتے ہیں یا اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو اس مظلوم کو کس چکر میں جہنم میں ڈالیں گے. تو یہ ایک فرق ہے اور یہ اختلاف ہے نقطہ نظر کا. اس میں کوئی دوسرا شخص دوسری رائے رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سد ذریعہ کے اصول پہ دینا بھی ممنوع قرار دینا چاہیے، تو پھر اس کو تمام سوالوں کا جواب دینا چاہیے کہ بھائی وہ علت اس کے کیسے پائی جاتی ہے. تو جو تعویل ہم نے کی ہے وہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور اصل حکم کی علت کا بھی اس میں پوری طرح سے اطلاق ہوتا ہے کہ موکل کا لفظ ان ایجنٹوں کے بارے میں جو سود کھلاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، اسامیاں ڈھونڈتے ہیں، مجبوروں کو پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم نے سود دلاتے ہیں، اس کا منافع وہ خود کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اصل میں مددگار اور معاونت کر رہے ہوتے ہیں سود دلانے میں. تو یہ ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہوں گے، یقیناً اختلاف ہوں گے. تو اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مجھے رات خواب آیا تھا، اس میں قرآن کی یہ تعبیر درست ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ علماء کی اتنی بڑی تعداد اس بات کو بتا رہی ہے اس لیے درست ہے؟ زبان، الفاظ، جملے کی ساخت، تالیف کلام، نظم کلام، سیاق کلام، یہ فیصلہ کن ہوتی ہے. اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہوتی. آپ غالب کا کوئی شعر پڑھیں میرے سامنے، یہاں 3 لوگ 4 تشریحات کریں گے، میں چاروں سے وہی مطالبہ کروں گا کہ ذرا الفاظ سے کوالیفائی کر کے بتا دیں. آپ پڑھتے ہیں روزانہ میر انیس کا یہ مرثیہ کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے. تو اب شیر سے کیا مراد ہے؟ شیر میں اختلاف تو ہو جائے گا. کوئی کہے گا بھائی شیر سے مراد حقیقی شیر ہے، کوئی کہے گا نہیں شیر سے مراد سیدنا حسین مجازی استعمال ہے. کیسے فیصلہ ہوگا؟ کلام فیصلہ کرے گا. آگے بتا دیا، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو. بات ہو رہی ہے کربلا کی، تو کلام فیصلہ کن ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کلام نے کہہ دی ایک بات، اس کے بعد آثار و روایات میں اس سے کوئی مختلف بات ملی تو آپ نے کہا کہ بھئی کلام تو منسوخ ہو گیا. تصور کریں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، بھئی تعویل ہوگی اس روایت کی قرآن کی روشنی میں. اگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ نے رجم کیا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی کی ایک ہی سزا ہے 100 کوڑے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو پھر روایت پہ غور کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے یہاں پہ.
تو ہم نے یا ہمارے نقطہ نظر کے علماء نے کسی روایت کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ روایت کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اس آیت کے تحت نہیں آئے گی، کسی دوسری آیت کے تحت آ جائے گی۔ قرآن سے روایت کے ریلیشن شپ کو ہی واضح کیا، اور غامدی صاحب کی کتاب میزان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 1200 سے زیادہ روایات ہیں اس میں جس کے اسی ریلیشن کو انہوں نے واضح کیا۔ تو اختلاف ہوگا، اختلاف علماء کے مابین ہوگا نا، تو علماء کے لیے بساط کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کی کیا ہے؟ زبان۔